السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم جان لیتے ہیں آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے، اور جو میرے بھائی میری بہنیں درد سے پریشان رہتی ہیں، یعنی جوڑوں کا درد اور سر کا درد یا کسی حصے میں جو درد رہتا ہے، اور بہت زیادہ کبھی بعض اوقات اتنا درد ہو جاتا ہے کہ اس کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میری بہنیں، میرے بھائی، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس کا مطلب جوڑوں کا درد ختم ہو جائے، ہمارے جسم کا جس جگہ بھی درد ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی، اور اس کی شرط یہ ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ کب اور کیسے اس وظیفے کو کریں اور کیا کیا شرطیں ہیں اس کی۔ پیارے دوستو، آئیے ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ وضو ہونا چاہیے، یعنی پہلا کہ آپ بالکل پاک و صاف ہوں، دوسرا کہ آپ باوضو اس وظیفے کو کریں، بے وضو یعنی بنا وضو کے آپ اس وظیفے کو نہیں کریں، اور تیسرا یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی آپ کو کوئی سی بھی ٹائم کی 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی ٹائم کی نماز ہو اور اس نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی کامیابی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو درد ہے، جس طرح سے بھی کوئی بھی درد ہے، کبھی کتنا بھی پرانا درد ہے، برسوں پرانا بھی درد ہے، تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنے کے بعد، یعنی نماز سے مکمل ہونے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ وہی درود ہے جو ہر نماز میں قاعدے کی حالت میں، یعنی التحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے، سن بھی لیجئے، اور یاد نہیں ہے تو یاد کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ کو پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اس کو بھی صحیح سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر وہی 3 بار درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اس درود پاک کو ہر تسبیح کے بعد، جو میں بتاؤں گا کہ ہر تسبیح کے بعد 3 مرتبہ آپ کو یہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، یعنی پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 ہی بار پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم آپ کو
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور میں اس کو کئی سالوں سے اس کا عمل بھی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اس کی اجازت مجھے ملی ہوئی ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ جو حضرات اس کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو 101 مرتبہ آپ کو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو آپ نے سب سے پہلے پڑھی تھی۔ پیارے دوستو، یہ پورا وظیفہ ہے، ایک بار اور سن لیجئے، سمجھ لیجئے اس کو۔ اور یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس جوڑے میں، مطلب جس جگہ بھی جسم کے حصے میں درد ہوتا ہے، پرانا درد ہے جوڑوں میں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد پانی پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے اس پانی کو رکھ لیں، اس میں جتنا چاہیں ملا سکتے ہیں۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد جب آپ اس کو پئیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کچھ ہی دن کے اندر جو آپ برسوں سے دوا کھا رہے ہیں اور کوئی آرام نہیں ملتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ جو درد ہے، کسی بھی طرح کا درد ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ایک بار اور اس کو سمجھ لیجئے صحیح طریقے سے، کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو آپ کو پہلے پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں، جس مطلب گلاس میں چاہیں گلاس میں، بوٹل میں چاہیں تو بوٹل میں رکھ کے، جتنا بھی بڑا پانی آپ جتنا بھی زیادہ لے سکتے ہیں، اس میں اگر کم پانی ہے تو آپ اس کو بعد میں بھی ملا سکتے ہیں، اس میں ملا کر پی سکتے ہیں، اور جب پانی ختم ہو جائے تو پھر اس وظیفے کو کر کے پھر آپ پانی پر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ اور آپ کا جو درد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، تاکہ اس سے اور بھی میرے بھائی میری بہنیں فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔